رحیم عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہمیں محسوس ہوا کہ فقدان میل جول، ہمارا آپس میں تعلقات، ہمارا آپس میں ملنا جلنا، ہمارا آپس میں وہ محفلیں، وہ رونقیں، وہ بیٹھکیں، وہ عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارے روابط، دوستیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج سوچا امام علی علیہ السلام کے اقتباسات میں سے دیکھیں دوستی کیا ہے اور یہ دوستی کتنی ضروری ہے، دنیا میں کیسے دوست ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کی شخصیت کو پرکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو اس کی شخصیت بھی اچھی ہے، اگر اس کے دوست برے ہیں تو اس سے خود اندازہ لگا لو۔ بس آج کیسے دوستوں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے تو ہمارے والدین کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور کیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو شاید ہمارے والدین کو باتیں سننی پڑیں یا ہمارے والدین ہماری وجہ سے پریشان ہوں۔ آج کل بڑے مسائل چل رہی ہے، ہمارے پڑھے لکھے دوست اس چیزوں کا خیال نہیں کرتے جن کی وجہ سے ان کے والدین پریشان حال مشکلاتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا نہیں، خود بچہ تو اچھا ہے لیکن دوستی ایسے کے ساتھ کر لی کہ جس کے تعلقات بہتر نہیں، ان کی وجہ سے بہترین والدین کو بھی مشکل اور پریشانی میں پڑنا پڑتا ہے۔ دوست ایسا بناؤ کہ جن کی وجہ سے تمہارا تعارف ایسا ہو کہ تم اسی جیسے ہو، کہ تم لوگوں کو بتا سکو کہ فلاں شخص میرا دوست ہے۔ ڈرو نہیں، کوئی مومن پوچھے اس کو بھی بتاؤ میرا دوست ہے، کوئی منافق پوچھے اس کو بھی بتاؤ فلاں میرا دوست ہے، کوئی نیک پوچھے اس کو بھی بتا دو، کوئی بد پوچھے اس کو بھی بتا دو کہ فلاں میرا دوست ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمارے دوست ایسے ہوں کہ ہم کسی اچھے آدمی کو بتانے سے گھبرائیں کہ فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، اور ڈرنے لگیں کہ بھائی لوگ کہیں گے۔ دوستی کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کے 3 دوست ہیں۔ توجہ کیجیے گا، 3 دوست ہیں زندگی میں، ہر انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، میں تیری زندگی میں اور موت کے بعد بھی تیرے ساتھ ہوں، زندگی میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ ہوں۔ یہ اس کا عمل ہے۔ جو عمل خیر اس دنیا میں وہ کرے گا، وہ زندگی میں بھی بھلائی اس کے سامنے آئے گی، اگر بد عمل کیا ہے تو برائی اس کے سامنے آئے گی، اور نیک عمل مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئے گا، اور برے اعمال کیے ہیں تو مرنے کے بعد وہ اس کا عمل دنیا میں بھی اس کے کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا کام آئے گا۔ سب سے بہترین اول دوست اس کا عمل ہے۔ اور ایک دوست کہتا ہے کہ میں تیرے مرنے تک تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تو میں تیرے وارثوں کا ہو جاؤں گا۔ زندگی میں تو تیرے ساتھ ہوں میں، لیکن جب تو مر جائے گا تو تجھ سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ اس کا مال ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا، المال والبنون زینۃ فی الدنیا، ان کا تعلق صرف دنیا میں ہے، اولاد ہے، مال ہے، یہ صرف دنیا میں باقی رہیں گی۔ والآخرہ کے لیے کیا ہے؟ اعمال، جو ہم بتا چکے ہیں۔ دنیا میں بھی اعمال کام آئیں گے، آخرت میں بھی، لیکن مال دنیا تک۔ مرنے کے بعد تمہاری مال، ملکیت، ساری چیزیں دوسروں کے پاس چلے جائیں گی۔ حتیٰ کہ جب امام علیہ السلام نے ایک شخص مردے کو قبر سے اٹھایا نا، اس مردے سے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ حال ہے۔ ساری جب اپنی حالت، انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا میں کہ مردے نے اپنی حالت کیسے بیان کی۔ امام سے پوچھا میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ تم مر گئے، تمہارا مال لوگوں نے قبضہ کر لیا، تمہاری بیوی نے دوسری شادی کر لی، تمہارے بچوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ بس وہ مال جو ہے وہ مرنے تک تمہارے کام آئے گا، تو بہتر نہیں کہ جو چیز مرنے تک میرے کام آئے گی اس سے میں اچھے کام کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر لوں۔ اور ایک تیسرا دوست کہتا ہے میں قبر میں اتارنے تک تیرے ساتھ ہوں، اس کے بعد تجھے چھوڑ دوں گا۔ یہ اس کی اولاد ہے۔ اولاد کیا کہتی ہے؟ قبر تک تو چلوں گی ساتھ، جب دفن کر دیں گے نا، میں روایت میں پڑھا جب دفن کر کے اولاد واپس آتی ہے تو مردے کی روح دوڑتی ہوئی پیچھے لگتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے اتنا تجھ سے میں پیار کرتا تھا، تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور ایک لفظ کہتی ہے وہ روح،
الہی و ربی من لی غیرک، اے میرے اللہ، اے الہی، اے میرے خدا، اے میرے رب، اس وقت کون ہے میرا تیرے سوا؟ من لی غیرک، تیرے سوا میرا اس وقت کوئی بھی نہیں، اکیلا ہوں۔ اے کاش کہ یہ قبر میں کہا گیا الہی و ربی من لی غیرک ہمیں زندگی میں یاد آ جائے نا، تو ہم خدا کی معصیت سے محفوظ رہ سکیں گے، خدا کے گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہم قبر میں ہوں گے اور یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے، اولاد اور مال ہمارے کام نہیں آئے گی، تو ضرور ہم اس جملے پہ فوکس کریں گے کہ الہی و ربی من لی غیرک، الہی و ربی من لی غیرک، اے اللہ، اے میرے رب، کون ہے اس وقت میرا سوائے تیرے؟ اگر ہم نے کچھ کیا ہوگا تو پھر خدا بھی جواب دے گا کہ ہاں بندہ، تو نمازی تھا، آجا، تو روزے رکھتا تھا، آجا، میرے نیک بندہ ہے، تو لوگوں کے خیال کیا کرتا تھا، تو میرے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا، تو حج و زائر ہے، حج اور زیارت کرنے والا ہے، آجا، تو میرا نیک بندہ ہے، قبر تیرے لیے کشادی ہو جائے گی، قبر تیرے لیے نورانی ہو جائے گی۔ مگر اگر ہے وہ گناہ گار، پوری زندگی انہوں نے کبھی جائے نماز نہیں دیکھی، پوری زندگی کبھی اس نے روزے کا تصور نہیں کیا، پوری زندگی لوگوں کو جھڑکتا ڈانٹتا رہا ہے، پوری زندگی لہو و لعب میں گزار دی، تو اللہ کہے گا میں کیا کر سکتا ہوں؟ بندے، تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا کیا؟ تو نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ میں اس بندے کو دوست رکھتا ہوں کہ جو میرے بندوں کو دوست رکھتا ہے؟ کیا میرے 1,24,000 نبی تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا میری کتاب تمہارے پاس نہیں آئی؟ اگر آئیے تو پھر کیوں بھول چکا تھا تو؟ جب تمہیں تنبیہ کرنے والے بھی آئے تھے تو پھر تو نے کیوں یاد نہیں کیا؟ اب بندہ بے یار و مددگار پھنس جاتا ہے،